اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو انسانوں کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اور شیطان کا اصل مقصد انسان کو راہ حق سے دور کرنا ہے اور انہیں جہنم کا مستحق بنانا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان اصل میں کون ہے اور کہاں سے آیا؟ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کی پیدائش کیسے ہوئی، شیطان کے ماں باپ کون ہیں، اور اس زمین پر شیطان اور فرشتوں کے درمیان جنگ کیسے ہوئی، اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیطان کی مکمل تاریخ بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر دو طرح کی مخلوق کو پیدا کیا، ایک نوری اور دوسرا ناری۔ نوری وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقررہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اور ناری وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، جیسے کہ جنات اور شیاطین۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جنات میں سے سامون نامی جن کو پیدا کیا اور اسے سب سے پہلے زمین پر بھیجا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرمایا، اور اس سامون نامی جن نے اس جن لڑکی سے شادی کر لی جس سے ان کی نسل چلی۔ ناظرین محترم، سامون نامی جن سے پیدا ہونے والے جن اس قدر زیادہ ہو گئے کہ وہ پورے روئے زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات نہایت شریف اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بہت شریر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ پیارے دوستو، انہی نافرمان جنات میں سے ایک نامی گرامی جن جس کا نام چالیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا۔ چالیپا جنات کا سردار تھا اور انہی دونوں سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ پیارے دوستو، یہی بچہ آگے چل کر ابلیس بنا۔ پیارے دوستو، جب جنات کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کرنے کے لیے فرشتوں کے ایک عظیم الشان لشکر کو بھیجا، جنہوں نے جنات کو شکست سے دوچار کیا اور چالیپا اور تبلیس کے بچے کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی پرورش کرو، چنانچہ فرشتوں نے اس جنات کے بچے عزازیل کی پرورش کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا۔ چنانچہ عزازیل نے اس تربیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی اور آہستہ آہستہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقررہ بندہ بن گیا۔ پیارے دوستو، عزازیل نے اللہ تعالیٰ کی اس قدر عبادت کی کہ اس کا شمار اللہ کے برگزیدہ فرشتوں میں ہونے لگا، اور اسی دوران اس نے بہت زیادہ علم بھی حاصل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کو علم سکھانے والا استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل نے اللہ تعالیٰ کا اس قدر قرب حاصل کر لیا کہ اس کا تخت اللہ کے عرش کے نیچے لگنے لگا، اور عزازیل اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر فرشتوں کو علم سکھاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق عزازیل 40,000 سال تک جنات کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کا استاد رہا۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی وارث ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ اس کے ساتھ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی علم تھا کہ یہی بدبخت ایک دن میرے حکم کو ٹھکرائے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ پیارے دوستو، ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے پاس سے ہوا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا کہ شیطان مردود کون ہے کہ جس سے تیری پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اپنے ایک بندے کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ایک دن میرا وہ بندہ میرا حکم ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اس کے بعد عزازیل نے کئی ہزاروں سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ عزازیل کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں جس کو پتلے کو بنانے کے لیے زمین و آسمان کی مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑے رہنے دیا اور اس میں جان نہ ڈالی۔ چنانچہ فرشتے جب اس پتلے کے پاس آتے تو اس پتلے کو حیرت سے دیکھتے، اور جب عزازیل اس پتلے کے پاس آتا تو اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا، کیونکہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کا اصل حقدار صرف میں ہوں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈالی تو سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سارے فرشتے سجدے میں بھی گر گئے، لیکن عزازیل نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اے اللہ، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی اور کہا کہ میری بارگاہ سے چلا جا، بے شک تو شیطان مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت برستی رہے گی۔ چنانچہ اس وقت اسے معلوم ہوا تو لوح محفوظ پر جس شیطان مردود کا ذکر تھا وہ اصل میں ہی ہوں۔ پیارے ناظرین، اس طرح ابلیس عزازیل سے شیطان مردود بن گیا۔ پیارے دوستو، شیطان نے اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھا اور تکبر کیا،
تکبر ہی وہ پہلا گناہ ہے جس کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور قیامت تک اس کے اوپر لعنت کر دی، اور اس کے تکبر نے اسے مردود بنا دیا۔ اس کا وجود انسانوں کے لیے ایک آزمائش ہے۔ پیارے دوستو، شیطان قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کے مشن پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے ذریعے انسانوں کو اس کے شر سے بچنے کی رہنمائی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے فرمانبردار بندوں میں شامل کر دے، آمین۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔